ایک ایسا جانور جو پوری دنیا کو کھا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائی ہوئی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر ہم اپنی پوری ترقی کے باوجود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی تھی۔ اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہوئے ملا تھا، اور یہ نشانی کیا ہے اور کس طریقے سے دنیا پر امپیکٹ ڈالے گی، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پیارے ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر اور مقرب پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ واحد پیغمبر ہے جن تک فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کنورسیشن، ون ٹو ون ٹاک، ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایتوں میں بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والا پیغمبر دکھایا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ کویسچن کیا کرتے تھے۔ انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا، اور ان کے سوالوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اس دنیا کی تمام مخلوق یعنی انسان، جن، پرند، چرند اور نباتات بھی شامل ہیں، وہ آپ کے حکم کے اگر خلاف ہو جائیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میرے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو پوری دنیا کو ایک بائٹ لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا باری تعالیٰ، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ ناظرین، وہ حدیث کا مفہوم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اتنی بڑی دنیا کو، اس کی تمام مخلوق کو ایک ہی بائٹ، ایک ہی نوالے میں کھا کے ہڑپ کر جائے گا، اور پھر اس پر یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چر رہا ہوگا، اور وہ جانور خود اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ رب العزت تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان کے لیے جہنم ہے، لیکن کسی کے بھی انکار کرنے یا اطاعت سے روگردانی کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین کس قدر بڑی اور وسعت والی ہے، اور زمین ہمارے سولر سسٹم میں 5واں بڑا سیارہ ہے، جبکہ ہمارے پورے سولر سسٹم کی حیثیت ہماری اپنی گلیکسی میں کہکشاں میں ایک ریت کے ذرے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس پوری گلیکسی جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل شمار اس پوری یونیورس کائنات میں موجود ہیں، اور سائنٹسٹ کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں تقریباً 2 کھرب سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 کھرب زمین جیسے سیارے موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری ورتھ کیا ہے، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک بائٹ میں ہی کھا جائے گا۔ ہم آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے۔
اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں دابۃ الارض کا نام دیا گیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی۔ یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی کہ اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور جیسا ہوگا، جسم کسی اور جانور جیسا ہوگا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی، یعنی اس کا پورا جسم کسی نہ کسی جانور سے مشابہت ضرور رکھتا ہوگا۔ یہ جانور تیز رفتار ہوگا اور ان آبادیوں کا چکر کاٹے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ موجود ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹتا ہوا بھاگتا بھاگتا یہ غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور جیسے یہ اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی یہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کا چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پر مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی، اور زمین پر فاسق، فاجر اور کفر اقوام کا غلبہ ہوگا، اور جو نظام ہے زمین کا اس دور میں تہ و بالا ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہوں کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کو محض ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے دے، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اس لفظ کی کبریا بیان نہ ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس طرح جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو اس میں بھی وہ کن کہے گا۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ کائنات جس میں آپ اور میں رہتے ہیں اس قدر بڑی ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے چلیں تو یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، تو اس رفتار سے چلتے ہوئے ہمیں اس کائنات کا چکر لگانے میں کتنے سال لگیں گے؟ 96 بلین سال لگیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے صرف ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جانے میں 96 ارب سال لگیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات میں جو اب تک ڈسکور ہو چکی ہے اس کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک ٹریول کرنے میں 96 ارب سال لگیں گے، اور باقی وہ کائنات جو اب تک ہم دیکھ ہی نہیں سکے وہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ کہ میرے رب کی کبریا اور اس کی عظمت، اس نے پوری کائنات کو ڈیزائن کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زمان و مکان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہیں، اور انہیں چاہوں میں جب ختم کر دوں۔ اس لیے حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری کائنات اور کائنات کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائناتیں اللہ رب العزت بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسے کہ یہود اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال کی موت مارے گا، اور کفر میں اسے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ اطلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مثل زمین میں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے عرصے میں پیدا کیا، اس کے متعلق سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا۔
پھر عرش اس کے اوپر قائم ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ الحج کی آیت نمبر 47 میں کچھ اس طرح کی وضاحت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین پر 1000 سال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، یعنی زمین و آسمان کے بننے میں 6000 سال لگے۔ مزید اوپر کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان ہم نیچے سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں محض یہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی اس کے اوپر تہ در تہ 6 اور آسمان بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس طرح 6 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح 6 اور زمینیں بھی ہیں جس پر انسان یا کوئی اور مخلوقات رہتی ہیں۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکلو، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ کیا دوستو اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ایک دن انسان آسمانوں کی حدود کراس کر لے گا؟ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں دوستو بکثرت آیا ہے، لیکن یہ 7 آسمان ہیں کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہمیں اوپر نظر آتا ہے کیا یہ آسمان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید یہ آسمان نہیں ہے، یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان جیسے آسمان دنیا کہا گیا ہے اسے چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ آسمان کو چادر سمجھیں اور اس پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، جس تک ابھی تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا ہم کبھی آسمانوں کی حدود کو چھو پائیں گے؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ 12 اپریل 1961 کو ایک روسی خلا بازیوں گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حد سے نکل کر خلا کا ایک کامیاب چکر لگایا۔ پھر 1969 میں چاند پر لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیش گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید، تیز اور اسمارٹ اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمانوں کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے اس آیت کی دوسری بات کو بھی پورا کر سکیں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو اتنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید ٹیلی اسکوپ کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد کو نہیں دیکھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آتا ہے، اس پر ایک کرسی ہے جس کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز صحرا کی مانند ہو تو اس 7 آسمان انگوٹھی کی مانند اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش صحرا کی اور کرسی انگوٹھی کی مانند ہے۔ آسمان صرف ایک ہی نہیں بلکہ اس طرح کے اور آسمان بھی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقام پر ملتا ہے۔ یہی وہ آسمان ہیں جس کی معراج کی رات میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر کی اور انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب سے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ میں اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے پار اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے بیت المعمور ہے جو خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں
اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آئے گی۔ 7 آسمانوں کے ساتھ قرآن پاک میں ایک مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ ان زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور یہ تہہ در تہہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس زمین سے اس زمین تک کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا 500 برسوں کی مسافت ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زمینیں شمار کیں۔ سائنس اس کے بارے میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری کائنات کی طرح اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ صرف ایک کائنات یا اس کائنات کو چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ ہم نے جس کائنات کو اب تک مشاہدہ کیا ہے وہ کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ محض یہ ایک تھیوری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے۔ زمین سے بہت زیادہ دور ہیومن میڈ آبجیکٹ وائجر 1 کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں۔ دوستو آپ یہ سوچیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے تو اس حقے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ پاک کتنا بڑا ہے جس نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات تخلیق کر دی اور تنے تنہا سارے جہاں کو چلا رہا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور موافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔